بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کے پہلے نصری سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج مطالعہ کریں گے۔ سال اول کے نصری حصہ میں سب سے جو پہلا سبق ہے وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہے۔ تو سب سے پہلے سبق کے تمام پیراگرافز کے جو تشریحی نکات ہیں کہ ان میں سے وہ کون سے ایسے نکات ہیں جن کی تشریح کر کے ہم امتحانی جو ہماری ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر ایک پیراگراف آتا ہے تو اس پیراگراف کی تشریح میں 3-4 صفحات پر ہم اس تشریح کو پھیلانا ہوتا ہے، تو وہ کون سی اس میں باتیں ہیں جن کو ہم تشریح میں لے سکتے ہیں اور تشریح کر سکتے ہیں اور امتحانی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی سبق کے مصنف کے حوالے سے جو تعارف ہے وہ ہمیں پہلے حاصل ہونا چاہیے، مصنف کے بارے میں ہمیں تھوڑی بہت معلومات جو ہے وہ اس پیراگراف میں بھی لکھنے کی اجازت ہوتی ہے، جس سے اس پیراگراف کو طویل کرنے میں، تشریح کو طویل کرنے میں بہت ساری مدد ملتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں جو سب سے پہلے ہے سید سلیمان ندوی، کہ ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ 1884 میں ان کی پیدائش ہے اور 1953 میں ان کی وفات ہے۔ اسی طریقے سے اب دیکھیے کہ سید سلیمان ندوی مشہور مورخ، نثر نگار، عربی اور فارسی پر دسترس رکھنے والے جید عالم دین اور معروف سیرت نگار تھے۔ 1884 میں ضلع پٹنہ کے گاؤں دھرنا میں پیدا ہوئے۔ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے کہ یہ کتابیں لکھی۔ سب سے بڑا کارنامہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سبق اسوہ حسنہ خطبات مدراس سے لیا گیا ہے۔ یہ مدراس ہے، یہ وہ خطبات ہیں جو کہ انہوں نے مدراس میں دیے تھے۔ 1953 کو وفات پائی۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے، یعنی وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو مصنف کے بارے میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ایک بات یہاں پہ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بعض اسٹوڈنٹ اس طرح کرتے ہیں، کسی بھی پیراگراف کے تعارف جب تشریح لکھتے ہیں تو اس میں مصنف کا تعارف جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کہ جو صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ صرف اور صرف مختصر سا 2 سے 3 جملے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، جو کہ وہ بھی اس کے بایو ڈیٹا کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کا جو لکھنے کا طریقہ کار ہے، اور کوئی خاص بات ہے اگر اس کی نثر نگاری میں تو جو کہ اسی کا خاصہ ہے تو اس کو وہاں پر مینشن کریں، تو اس سے بہتر تاثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پیراگراف کی کس طریقے سے تشریح کرنی ہے، پیپر کو حل کیسے کرنا ہے، اس سے پہلے میری ویڈیو جو ہے اس پر آ چکی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جی، اس میں جو اب پہلا پیراگراف ہوگا، پیراگراف میں نے یہ اوپر دیا ہوا ہے۔ میں نے چونکہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ ایک سے زائد ہوں گی اس پورے سبق کو کور کرنے کے لیے، تو ان پیراگراف کو میں یہاں پر اگر پڑھوں گا تو پھر بہت زیادہ ہی طویل، بہت زیادہ جو ہیں وہ ویڈیوز بنانا پڑے گی۔ اس لیے میں ان اگر پیراگراف کو نہ پڑھوں تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان میں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے الفاظ ہیں، ان کے آگے معنی لکھے ہوں گے۔ آپ کو وہ لکھنے نہیں ہوتے پیپر میں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اگر معنی آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ اگر آپ ان الفاظ کے معنی ہی نہیں جانتے تو پھر آپ تشریح کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے سب سے پہلے اب دیکھیے گا اس کو جو معنی ہے، اہل کہتے ہیں حقدار کو، اور مستحق کا معنی بھی حقدار ہے، اور ایک ہی تدبیر، حکمت عملی، اور شارع، شریعت لانے والا، عمدہ، بہترین، عملی مجسمہ یعنی رول ماڈل، پیروی، اتباع کرنا، اور اتباع کا مطلب بھی پیروی ہے، تقلید کرنا، کتاب و سنت، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آگے تکمیل ہے یعنی مکمل کرنا، اور روحانی یعنی روح کے حوالے سے۔ اب دیکھیے یہ پیراگراف میں جو حوالہ جات آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے حوالہ جات بار بار رپیٹ ہوں گے، کیونکہ اس کا جو عنوان ہے یہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اور اس نے جو مین اس کا فوکس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے جو ایک عملی مجسمہ ہے اس کی طرف توجہ دلانا اس کا مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں، پہلے جو جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب کا جو طریقہ کار ہے لوگوں کی تربیت کا، لوگوں کی تعلیم کا، اس سے بہت زیادہ مختلف ہے اسلام کا۔ اسلام کی جو تدبیر ہے، جو حکمت عملی ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے، یعنی ہر مذہب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی بتاتا ہے، کوئی نہ کوئی تدبیر بتاتا ہے کس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اہل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بانی ہوتا ہے اس کے مذہب کا اور اس نے جو نصیحتیں کی ہوتی ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے، لیکن اسلام جو ہے اس نے اس سے بہتر حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے اور عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ وہ بہتر حکمت عملی کیا ہے کہ اس نے یہ صرف یہی نصیحتیں نہیں کی ہیں، بلکہ وہ جو احکام تھے، وہ جو نصیحتیں تھیں، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے اس کا عملی نمونہ جو تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور پھر لوگوں کے سامنے نمونہ رکھنے کے بعد یہ کہا کہ اس کی پیروی کرو اور اس کی اتباع کرو تو تم جو ہے پھر اللہ کی محبت کے اہل بھی ہو جاؤ گے اور اس کے پیار کے مستحق بھی ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت، یعنی پہلے مذاہب جو ہیں ان میں تو صرف کتاب ہے، کتابی باتیں ہیں، صرف عمدہ نصیحتیں ہیں، کلام ہے بس، لیکن اسلام کے اندر کتاب اور سنت ہے، یعنی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کتاب میں جو جو احکام آئے ان احکام کو عملی طور پر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی صورت میں اپنے ماننے والوں کے لیے چھوڑا۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو ہی دنیا تک نہیں پہنچایا، بلکہ ان احکامات پر عمل کر کے بھی دکھا دیا کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جتنے بھی احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے اور دیگر بھی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے خواہ وہ ان کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، ان کا تعلق سماج کے ساتھ ہو، اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو، اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو تو یا عبادت کے ساتھ ہو، تو میل ملاپ کے ساتھ ہو، تجارت کے ساتھ ہو، ہر ایک شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اس کو کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں دیکھیں تو سارے کے سارے احکام ہیں، مثلا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کتنے بجے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں پڑھنا کیا ہے، سجدہ اور رکوع کیا ہے، وہ کرنے کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں کہ اقیم الصلاۃ اللہ کی جو مراد ہے اس میں کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کس طرح پڑھو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا بھی جو مطلوب ہے وہ یہ نہیں ہے صرف نماز پڑھنا، بلکہ نماز پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی جو ہے وہ اللہ کی محبت کا اہل تمہیں بنائے گی اور اس کے پیار کا مستحق بنائے گی۔ تو اسی طریقے سے اب اگر حوالہ جات کی طرف آئیں تو ان الدین عند اللہ الاسلام،
جب یہاں پر باقی مذاہب سے بہترین مذہب جو ہے وہ اسلام کو قرار دیا ہے، بہترین دین جو ہے وہ اسلام کو قرار دیا ہے کہ ایک جو تدبیر ہے وہ بہتر تدبیر اختیار کی ہے، تو آپ پھر قرآن مجید کی آیہ مقدسہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، یعنی پسندیدہ دین اگر ہے تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور پھر جب ہر ایک کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ موجود ہے اور اسی کی پیروی کرنی ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اتنے سے پیرے میں آپ نے 2 آیات جو ہیں وہ لکھ دی ہیں، یہ اس طریقے سے آپ اس میں تشریح کرتے ہیں، اور پیراگراف نثری پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے آپ اشعار کو لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل یہ ایسا طریقہ کار چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نثر کی تشریح میں سارے کے سارے اشعار ہی ٹھونس دیں گے، سارے کے سارے اشعار ہی لکھیں گے، تو اس سے کوئی بہتر تاثر نہیں پڑے گا۔ اس میں نثری حوالہ جات، قرآن مجید کے حوالہ جات، احادیث کے حوالہ جات اور باقی جو چیزیں ہیں نثری حوالہ جات وہ بھی اس میں آنے چاہیے، اس سے یہ بہترین جو ہے وہ تشریح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو اس کے جو حوالہ جات ہوں گے ان میں جو مخصوص آیات ہیں، یعنی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ 2 آیات ایسی آیات ہیں، اور تیسری آیت اگر آپ اس میں شامل کر لیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ 3 آیات آپ اس کے کسی بھی پیرے میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ 3 آیات جو ہیں وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ تو مین ہے، یہ تو سمجھیں اس کی ہیڈنگ ہے، اور پھر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ بھی، اور پھر تیسری مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ اس کا حاصل ہے پورے سبق کا۔ یہ 2 پہلی آیات جو ہیں وہ اس کی ہیڈنگ ہے، اس کی سرخی ہے، اس کا عنوان ہے، اور جو مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وہ اس کا حاصل ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس میں لکھیں، اگر شعر لکھنا چاہیں تو آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ تو اس طریقے سے یہ جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ تو اس میں جو دوسری بات ہے یہ دیکھیں اسی پیرے کے جو آخر پر ہے، اگر آپ کتاب کھول کے بیٹھے ہیں تو اس میں دیکھیے، اس میں اس نے کہا ہے کہ جو احکام خدا ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو کہ جس کی تصاویر جو ہیں حدیث کی صورت میں بصورت الفاظ درج ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر جو احکام ہیں، یعنی اس کو اگر عملی صورت میں اس کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو احادیث نظر آئیں گی۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عمل جو ہے وہ اس کا جو انتظام فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کی محبت کا آپ اہل بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور پیروی کے بغیر اللہ کی محبت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں تو ایسا کچھ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب اس میں جو بات آئی ہے اسی پیرے کے آخر پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کے احکام ہی نہیں پہنچائے، بلکہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی پاکیزگی اور روح کی تکمیل کے لیے بھی سامان مہیا کیا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب صرف یہی نہیں تھا کہ اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچا دے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ اللہ کے نبی کے جو منصب ہے، انہوں نے صرف کتاب کی تعلیم ہی نہیں دینی کہ اللہ کا یہ احکام ہے، اللہ کے یہ احکام ہیں، بلکہ کیا ہے،
والحکمہ، اور حکمتیں بتانی ہیں کہ ان احکام کے اندر حکمتیں کیا ہیں، ان میں وہ کون سی اچھا آپ کے لیے اچھی چیزیں ہیں، اور پھر وہ یزکی ہیں۔ یہ ظاہری اعتبار سے ہی سارا معاملہ نہیں چلے گا، بلکہ تمہارا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے۔ تمہاری ظاہری تربیت نہیں ہے بلکہ باطنی تربیت بھی ہے، جس میں روح کی پاکیزگی ہے، کیونکہ اگر روح کی پاکیزگی کا یہ جو شعبہ تھا یہ اگر رہ جاتا تو پھر صحیح انسان جو ہیں وہ نہ بن پاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا جو موضوع ہے، موضوع انسان ہے، اب اس موضوع کی تکمیل کے لیے اور یہ جو اللہ کا مقصد تھا، جیسا انسان چاہیے تھا اس طرح کے انسان تیار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو انہوں نے ان کے روح کی پاکیزگی، کیونکہ روح کی پاکیزگی اصل چیز ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف، کہ اگر روح ہی پاک نہ ہو تو پھر یہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ ضمیر پاک ہو سکتا ہے، نہ خیال بلند ہو سکتا ہے، نہ ذوق لطیف جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنے زیادہ حوالہ جات اسی پہلے پیراگراف میں آپ لکھ کر تو اس کی جو مطلوبہ طوالت ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک پیرے کو آپ نے 3 سے 4 صفحات پر کیسے پھیلانا ہے۔ تشریح کے حوالے سے کہ کس طریقے سے پیپر حل کرنا ہے، ہیڈنگز کی ترتیب کیا ہوگی، کیا کیا لکھنا ہے، وہ میں نے پیپر پریزنٹیشن کی پوری ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے نمبر حاصل کرنے میں وہ معاون ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، یہ میں نے پیراگراف 2 اور 3 لکھے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہے کہ اس کے تمام پیراگراف میں یہ جو حوالہ جات میں نے پہلے لکھ دیے ہیں وہ سارے کے سارے دوبارہ سے بھی اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ اب وہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی مذہب میں اشخاص، یہ شخص کی جمع ہے، حلقہ اطاعت یعنی اطاعت کا دائرہ، صنف یہ قسم کو کہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کو جب مانیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی اطاعت کرنے والے، اس کو ماننے والے جو اشخاص ہوں، جو لوگ ہوں، وہ ایک ہی قسم کے ہوں، یعنی ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مختلف شعبوں سے ہوں گے۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ یہ MCQs میں بھی بڑا اہم ہوتا ہے یہ والا جملہ کہ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ مختلف عمل ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی فیلڈ ہے۔ دنیا کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک الگ الگ فیلڈ میں ہے۔ اس طریقے سے دنیا کے جو نظام ہے دنیا کا وہ چل رہا ہے اور دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اگر سارے انسان ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے تو اس شعبے میں تو خود کفیل ہو جاتے، لیکن دیگر ضروریات زندگی جو ہیں وہ کیسے پوری ہوتی۔ تو اس طریقے سے اللہ نے جو ہے اس میں ایسا تنوع رکھا ہے، ایسا اس کے اندر ڈیفرنٹ جو ہیں شعبے ہیں کہ یہ اختلاف ہے، مختلف ہیں۔ تو اس سے اگر ایک شخص ایک شعبے میں ہے تو وہ اپنے شعبے میں خود کفیل ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے دوسرے شعبے میں وہ دوسرے شخص کی مدد کا محتاج ہے۔ تو یہی بات یہاں پر وہ کہنا چاہتا ہے، باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ یہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھا دی ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس، جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں، محکوم اور مطیع اور فرما بردار اور رعایا بھی۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر بہت سارے مترادفات اس نے استعمال کیے ہیں، یعنی مطیع اور فرما بردار یہ ایک ہی معنی ہوتا ہے، رعایا عوام کو کہتے ہیں، اور یہاں پر جمہور ہے یہ بھی اس کا مطلب بھی عوام ہے، اور قاضی اور جج یہ بھی دو ایک ہی معنوں میں ہیں۔ اسی طریقے سے فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے زاہد و عابد بھی ہیں اور دن کے سپاہی و مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں اور دوست احباب بھی۔ اہل و عیال یعنی گھر والے، بیوی بچے، اور دوست احباب یہ بھی مترادف ہے۔ احباب حبیب کی جمع ہے، معنی دوست ہوتا ہے۔ تاجر اور سوداگر بھی، اور امام اور پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو موقوف ہے یعنی انہی چیزوں پر ٹھہرا ہوا ہے،
اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، یعنی پیروی کی دعوت دیتا ہے۔ انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے صرف یعنی گروہ اور قسم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری، نصیحت حاصل کرنا اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہمیں ان تمام امور جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ اب یہ بتاتا ہے کہ مختلف شعبے بھی ہیں اور مختلف ہماری کیفیات بھی ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں زندگی کے، مختلف کام ہیں اور مختلف کام کے ساتھ ساتھ ہمارے مختلف جو ہیں وہ کیفیات بھی ہیں۔ ہنسنا، رونا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، ملنا ملانا، رشتہ داریاں، عزیز و اقارب، سیاست، تجارت، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے یہ مختلف ہماری کیفیات بھی ہیں اور مختلف جو ہے ہماری زندگی کے مختلف شعبے بھی ہیں۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ میں نے یہاں بھی لکھ دیا کہ اس پیراگراف میں پہلے والے سارے حوالہ جات بھی لکھ سکتے ہیں، تیسرے پیرے میں کچھ مزید حوالے بھی شامل کیے جائیں گے، مثلا اس میں کچھ اور حوالے بھی لکھ دیتا ہوں۔ یعنی یہ دیکھیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جو اس نے کہا کہ اتنے اصناف ہیں، اصناف صنف جو ہے انسان کی، یعنی مختلف قسمیں ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی مختلف کیفیات ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات سب کے لیے ہیں؟ تو یقیناً قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں تم سب انسانوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ جب سب انسانوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں تو سب انسانوں کی ہدایت کے لیے نہ صرف اللہ کے احکام کو لے کر آئے ہیں بلکہ اس کا عملی مجسمہ بھی آپ کی زندگی میں موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حوالہ ان حوالوں کے ساتھ ساتھ ایک اور نیا حوالہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیہ مقدسہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حدیث رسول ہے، جیسے میں نے وہ آیت لکھی ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ تھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تمام انسانوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، چاہے وہ کسی بھی ذات، قبیلے، برادری، رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، خطہ ارضی کے کسی کونے خدرے میں رہتے ہوں، کہیں پر بھی رہتے ہوں، سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے نبی کے وسلم نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، تو اس کے اندر اور بھی زیادہ وسعت ہے۔ اس میں صرف انسانوں کی بات کی گئی تھی، لیکن اس میں تو ساری مخلوق کی بات کی گئی ہے کہ چاہے وہ انسان ہوں یا حیوان ہوں یا جن ہوں یا عرشی ہوں یا فرشی ہوں، نباتات ہوں یا جمادات ہوں، حیوانات ہوں یا چرند ہوں یا پرند ہوں، یہاں کے زمین کے ہوں یا آسمان کے ہوں، ہواؤں میں ہوں، فضاؤں میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ارسلت الی الخلق کافہ، جس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے اس کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی عمومیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ہماگیریت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامعیت ہے، وہ اس قدر ہے کہ ساری کی ساری مخلوق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا سارے زمانے کا پیغمبر ہے، میرا رسول عظیم تر ہے۔ تو یہ سارے حوالہ جات بھی اس میں آپ لکھیں گے، اور وہ باتیں جو ہیں اس پیراگراف میں اتنی کوئی اور مشکل نہیں ہے، ان کو مزید اپنے لفظوں میں آپ بیان کرتے کرتے ساتھ ان میں یہ حوالہ جات بھی شامل کرتے جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ کہ تمام انسانوں کے لیے
وہ ایک نمونہ رکھتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب ہر ایک کے لیے نمونہ ہے تو اللہ فرماتا ہے میری محبت اگر تم چاہتے ہو یا مجھ سے محبت اگر کرتے ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر کیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ پہلے نبیوں کی طرح نہیں، وہ نبوت پہلے نبیوں کی طرح نہیں کہ پہلے نبی اور رسول آتے تو ان کا دائرہ کار نبوت بھی محدود ہوتا اور ان کا وقت بھی محدود ہوتا۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتے تو دوسرا نبی آ جاتا اور پھر اس کی پہلی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے اب قیامت تک کے لیے اور خطہ ارضی کے ہر کونے خدرے میں رہنے والی مخلوق کے لیے نبی، وہ اس میں تو انسانوں کی بھی تخصیص نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے۔ کسی نے کہا تھا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، یعنی پہلے انبیاء کرام آتے گئے اور پھر وہ چھپتے گئے، لیکن ایسا سورج تھا، ایسا سراج منیر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ یہ ڈوبے نہیں اور نہ ڈوبے گا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طریقے سے اس پیراگراف کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ گویا 3 پیراگراف جو تھے وہ اس میں مکمل ہو گئے، تو اب جو چوتھا اور 5واں پیراگراف ہے اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ان 3 پیراگراف کو سمجھنے میں آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی اور اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔